بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حامیم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی۔ انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل لوح محفوظ میں ثبت ہے، یقیناً یہ سب کتابوں پر بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، اور کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر روک دیں کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں میں ہم نے کتنے ہی پیغمبر بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے ان کفار مکہ سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کا حال کئی جگہ پہلے گزر چکا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ انہیں غالب علم والے رب نے پیدا کیا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، اور جس نے آسمان سے اندازہ ضرورت کے مطابق پانی اتارا پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، اور جس نے تمام اقسام و اصناف کی مخلوق پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنائے اور چوپائے بنائے جن پر تم بحر و بر میں سوار ہوتے ہو، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تاکہ تم ان کی پشتوں یا نشستوں پر درست ہو کر بیٹھ سکو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم سکون سے اس سواری کی نشست پر بیٹھ جاؤ تو کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا حالانکہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان مشرکوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی اولاد قرار دے کر اس کے جزء بنا دیے، بے شک انسان صریحاً بڑا ناشکر گزار ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ،
اے کافرو، اپنے پیمانہ فکر کے مطابق یہی جواب دو کہ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود اپنے لیے تو بیٹیاں بنا رکھی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مختص کر رکھا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے جسے انہوں نے خدائے رحمان کی شبیہ بنا رکھا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم و غصے سے بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا اللہ اپنے امور میں شراکت و معاونت کے لیے اسے اولاد بنائے گا جو زیور و زینت میں پرورش پائے اور نرمی طبع اور شرم و حیا کے باعث جھگڑے میں واضح رائے کا اظہار کرنے والی بھی نہ ہو؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدائے رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دیا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے؟ نہیں، تو اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور روز قیامت ان سے باز پرس ہوگی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی پرستش نہ کرتے، انہیں اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے، وہ محض اٹکل سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جسے وہ سند کے طور پر تھامے ہوئے ہیں؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ملت و مذہب پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ، اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے وڈیروں اور خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ و مذہب پر پایا اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم کی اقتدا کرنے والے ہیں۔ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس طریقے سے بہتر ہدایت کا دین اور طریقہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، سو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، پس آپ دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی چچا مگر پرورش کی نسبت سے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا بے شک میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ،
بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ان قریب راستہ دکھائے گا۔ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل و ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو اسی ابراہیم علیہ السلام کے تصدق اور واسطے سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا ہے یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن اور واضح و روشن بیان والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اور جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اور کہنے لگے یہ قرآن مکے اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی یعنی کسی وڈیرے سردار اور مالدار پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا آپ کے رب کی رحمت نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کرتے ہیں اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر وسائل و دولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو امیر ہیں بعض غریبوں کا مذاق اڑائیں؟ یہ غربت کا تمسخر ہے کہ تم اس وجہ سے کسی کو رحمت نبوت کا حقدار ہی نہ سمجھو، اور آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے کر دیتے اور تخت بھی جن پر وہ مسند لگاتے ہیں، اور چاندی کے اوپر سونے اور جواہرات کی آرائش بھی کر دیتے، اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے، اور آخرت کا حسن و زیبائش آپ کے رب کے پاس ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہی گمان کیے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، پس تو بہت ہی برا ساتھی تھا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور آج کے دن تمہیں یہ آرزو کرنا سود مند نہیں ہوگا جبکہ تم عمر بھر ظلم کرتے رہے، آج تم سب عذاب میں شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہیں راہ ہدایت دکھائیں گے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ پس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا ہم آپ کو وہ عذاب ہی دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو بے شک ہم ان پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بس آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر قائم ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عظیم شرف ہے، اور لوگوں ان قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کے ساتھ کتنا تعلق استوار کیا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بنائے تھے کہ ان کی پرستش کی جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا بے شک میں سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ پھر جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اسی وقت ان نشانیوں پر ہنسنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر یہ کہ وہ اپنے سے پہلی مشابہ نشانی سے کہیں بڑھ کر ہوتی تھی، اور بالآخر ہم نے انہیں کئی بار عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ اور وہ کہنے لگے اے جادوگر تو اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے مطابق دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے تو بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ پھر جب ہم نے دعائے موسیٰ سے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ
قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ اور فرعون نے اپنی قوم میں فخر سے پکارا اور کہا اے میری قوم، کیا ملک مصر میرے قبضے میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے سے بہہ رہی ہیں کیا میری نہیں ہیں؟ سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو حقیر و بے وقت ہے اور صاف طریقے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، پھر اگر یہ سچا رسول ہے تو اس پر پہننے کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر پے در پے کیوں نہیں آ جاتے؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، پس اس نے ان باتوں سے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، سو ان لوگوں نے اس کا کہنا مان لیا، بے شک وہ لوگ ہی نافرمان قوم تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے ہمیں شدید غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، سو ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پیچھے آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے خوشی کے مارے ہنستے ہیں۔ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، اور کہتے ہیں آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ آپ سے یہ بات محض جھگڑنے کے لیے کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، وہ عیسیٰ علیہ السلام محض ایک برگزیدہ بندہ تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے بدلے زمین میں فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو قرب قیامت کی علامت ہوں گے، پس تم ہرگز اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان تمہیں ہرگز اس راہ سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت و دانائی لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تمہارے لیے خوب واضح کر دوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم،
بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ پس ان کے درمیان آپس میں ہی مختلف فرقے ہو گئے، سو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ سارے دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے مقرب بندو، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غم زدہ ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمیشہ ہمارے تابع فرمان رہے۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون۔ تم اور تمہارے ساتھ جڑے رہنے والے ساتھی سب جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کی نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کے ساتھ تمہاری تکریم کی جائے گی۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان پر سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کا دور چلایا جائے گا اور وہاں وہ سب چیزیں موجود ہوں گی جن کو دل چاہیں گے اور جن سے آنکھیں راحت پائیں گی، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے پرہیزگارو، یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے صلے میں جو تم انجام دیتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ تمہارے لیے اس میں بکثرت پھل اور میوے ہیں، تم ان میں سے کھاتے رہو گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون۔ جو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون۔ اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک آپ کا رب ہمیں موت دے دے تو اچھا ہے۔ وہ کہے گا کہ تم اب اسی حال میں ہی ہمیشہ رہنے والے ہو۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون۔ بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ کیا انہوں نے یعنی کفار مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر دی ہے تو ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟
کیوں نہیں ضرور سنتے ہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين۔ فرما دیجئے کہ اگر بفرض محال رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا یا اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون۔ آسمانوں اور زمین کا پروردگار عرش کا مالک پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے بیکار بحثوں میں پڑے رہیں اور لغو کھیل کھیلتے رہیں حتیٰ کہ اپنے اس دن کو پا لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم۔ اور وہی ذات آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون۔ اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور ان کی بھی جو کچھ ان کے درمیان ہے اور وقت قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ اور جن کی یہ کافر لوگ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں وہ تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے مگر ان کے برعکس شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ اسے یقین کے ساتھ جانتے بھی تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں کہنے کی قسم کہ یا رب بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ سو میرے محبوب آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے اور یوں کہہ دیجئے بس ہمارا سلام، پھر وہ جلد ہی اپنا حشر معلوم کر لیں گے۔